علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, مزے میں ہوں گے. ہمارا جو ایم ہے, الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے آپ کے لیے, جو ہم مارننگ شوز لے کر آ رہے ہیں, آپ کے جو ہم سیگمنٹس لے کر آ رہے ہیں, اس کا یہی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیز اس سے سیکھیں. اور کیونکہ میڈیا ہاؤس بحریہ یونیورسٹی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو میڈیا کے جو پرومیننٹ نام ہیں پاکستان میں, ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور وہ آپ سے اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں, تاکہ جو اسٹوڈنٹ ان ریلیٹڈ فیلڈز میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے ایک گائیڈنس ہو سکے. وائس اوور آرٹسٹ پاکستان میں بہت کم سننے میں آتا ہے, یا جو ہوتے ہیں ان کا اتنا جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور اچھی آواز کا ہونا بھی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, لیکن بہت سے لوگ اس آواز کو ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں لے سکتے, یا ان میں جو اتنا ایک ان بلٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ان کو نہیں ہوتا کہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں. آج اسی سلسلے میں ہم نے انوائٹ کیا اویس ملک کو, جو کہ وائس اوور آرٹسٹ ہیں, ٹی وی پریزنٹر بھی رہ چکے ہیں اور ریڈیو پریزنٹر بھی ہیں, اور کرنٹلی وہ دا رش آر کے نام سے سٹی FM 89 پہ شو ہوسٹ کرتے ہیں. اور ان کو بہت سے ڈفرینٹ چینلز نے بھی انٹرویو کیا, جس میں MTV, آج, انڈس, PTV اور ATV, اور بہت سے ڈاکیومنٹریز, BBC جو کہ ایک انٹرنیشنل نیم ہے, انہوں نے بھی ان کو فیچر کیا. ان کا جتنا بھی کام ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہی از آلسو وائس ایکٹر اینڈ نریٹر ایٹ WM اسٹوڈیوز سپٹمبر 2006 سے ٹل پریزنٹ, اینڈ ٹیلی ویژن نیوز اینکر ہیں فار PTV نیوز. فیبروری 2010 سے اپریل 2011 تک وہ PTV سے وابستہ رہے, اور ہیومن ریسورس مینیجر بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, اور جو اسٹوڈنٹس یہ شو دیکھ رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ہوپ جن کے پاس ایک اچھی آواز ہے, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ اس سے گین کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار ہیونگ می. ایک اچھی آواز کا ہونا کتنا بینیفیشل ہوتا ہے, یا کتنا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت ہوتی ہے انسان کے پاس؟ اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی قدرت جو ہے یا ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے, اور اس کو استعمال کرنا ہمارا فرض بھی ہے, اور ایک آنر بھی ہے اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے تو. کچھ ٹیلنٹ ان بلٹ ہوتا ہے, انگرینڈ ہوتا ہے, پیدائشی طور پہ ملتا ہے. کچھ ٹیلنٹ لوگ امیس کرتے ہیں اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں, تھوڑے سے ٹیلنٹ کو بہتر کرتے ہیں. کہ آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں, تو اس کو ریکگنائز کرنا یا اس کو پتہ لگانا اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ آپ کے پاس اچھی آواز ہے؟ آپ کی سراؤنڈنگز آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے. آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس. آپ کے فرینڈز, آپ کی فیملی, آپ کی سوسائٹی بتاتی ہے کہ کیا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس. اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے. اگر آپ گانا اچھا گا سکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار تم گانا اچھا گا سکتے ہو تو تم گانا گایا کرو. یا آپ آرٹ اچھا کرتے ہیں تو آپ لکھتے اچھا ہیں, آپ لکھا کریں. جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے آپ کا سپورٹ گروپ آپ کو بتاتا ہے. سپورٹ گروپ میں کون ہے؟ آپ کی فیملی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, وہ سارے ہیں. تو اس کو ریکگنائز کرنا اٹس امپورٹنٹ. کچھ لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں خود ہی, کچھ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے مینٹور لائک اے ٹیچر. اور میری بڑی خواہش تھی میری اچھی آواز ہو. مجھے بتائیں کہ گانے کے لیے جو آواز چاہیے ہوتی ہے, جو وائس اوور کے لیے جو آرٹسٹ کی جو آواز ہوتی ہے, اس میں ڈفرینس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈفرینس یس ہوتا ہے, ایبسولوٹلی. آپ گا نہیں سکتے؟ میں گا سکتا ہوں لٹل بٹ. اچھا, تو ڈفرینس کیا ہے ان دونوں میں؟ ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ ایک وائس ایکٹر ہوتے ہیں نا, یو ہیو ٹو ریڈ پوئٹری, یو ہیو ٹو ریڈ ورڈز اینڈ گیو دیم انرجی ان لائف. ٹھیک ہے, اس میں ایک اپنے جان ڈالنی ہوتی ہے. گانے میں بھی یہی ہوتی ہے, گانے میں ایک ایموشن ہوتا ہے, سینٹیمنٹ ہوتا ہے, تو یہ ایک سملیرٹی تو ہے. بٹ اسپوکن ورڈ ایز اپوز ٹو سنگنگ ورڈ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, آئی ایم ناٹ اے سنگر بٹ آئی ڈیڈ اسٹڈی کلاسیکل سنگنگ, تو دیٹ ہیلپڈ می ان مائی وائس ایکٹنگ ورک. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی ریاض وغیرہ کرتے ہیں جو کوئی سر تال والا ہوتا ہے آپ کا کہ نہیں؟ نو. اچھا, not anymore. اچھا, اتنی پریکٹس ہو not جاتی ہے؟ since the last 15 years or 20 years. اور مجھے بتائیں کہ آپ جب obviously جب آپ اچھی آواز ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں جب آپ وائس اوور آرٹسٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ریپیٹڈلی اس کو, تو آپ کی آواز ود پیسج آف ٹائم اور اچھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یس, کیونکہ جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں نا ایک چیز کو,
تو یو گیٹ بیٹر ایٹ اٹ, تو وہ چیز بہتر ہوتی جاتی ہے. اب وائس ایکٹنگ بہت قسموں کی ہے, دیر از ڈفرنٹ کائنڈس آف وائس ایکٹنگ اور وائس اوورس. لوگ ٹی وی کے لیے کرتے ہیں, لوگ ریڈیو کے لیے کرتے ہیں, لوگ کمرشلز کے لیے کرتے ہیں, لوگ ڈاکیومنٹریز کے لیے کرتے ہیں, لوگ بچوں کے پروگرام کے لیے کرتے ہیں. تو ہر قسم کی اپلیکیشن اور ہر قسم کی ڈفرینٹ میڈیا کے لیے نا آپ کی ڈفرینٹ وائس ہوتی ہے, ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. تو جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں نا اس اسٹائل کو, آپ اس اسٹائل میں بہتر ہو جاتے ہیں, رائٹ. کچھ لوگ پروفیشنل ہیں صرف کارٹون کیریکٹرز کرنے میں اور ڈفرینٹ آوازیں نکالتے ہیں, بوڑھوں کی, بچوں کی, ہائپر, سیڈ, اس طرح کی نا. کچھ لوگ جس طرح ٹی وی کی ڈاکیومنٹریز کے لیے, کمرشلز میں اکثر میں ایک آواز بہت کامن سننے میں ملتی ہے, ایک بہت کامن آواز ہوتی ہے کمرشلز میں, لوگ وہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس میں پروفیشنل ہو جاتے ہیں. تو جو چیز آپ پریکٹس کرتے ہیں, جو چیز آپ جس کے اوپر توجہ دیتے ہیں, ظاہر آپ اس میں بہتر ہوتے جاتے ہیں. یا پریکٹس از کی. میں نے یہی کہا نا پہلے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے تو وہ بہت سارا ٹیلنٹ بن سکتا ہے اگر اف یو کیپ ورکنگ ایٹ اٹ. اگر آپ اس کی طرف اپنا ذہن لڑائیں, اس کو سوچتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کا ٹیلنٹ بڑھ سکتا ہے. مجھے بتائیں, آپ ٹی وی پریزنٹر بھی رہ چکے ہیں, وائی ڈیڈ یو چوز ٹو بی اے ٹی وی پریزنٹر؟ وائس اوور آرٹسٹ اوبیسلی آپ بہت اور کر سکتے ہیں کام, سیریس پروفیشن کیوں؟ بہت لوگوں کو آپ ہنسا بھی سکتے ہیں, بہت آپ باہر ملک میں بھی آپ دیکھیں, آپ ان کی انٹرنیشنل فلمس کو پاکستان میں اگر ڈب کریں تو یا دیکھیں کچھ بچپن کے شوق ہوتے ہیں, رائٹ. کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے پائلٹ بننے کا, کوئی لوگ نیوی میں جانا چاہتے ہیں, کوئی آرمی میں جانا چاہتے ہیں, کوئی ایسٹروناٹ بننا چاہتا ہے. زیادہ تر میرے خیال میں پائلٹ ہی بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کرکٹر بننا چاہتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا نا تو میں ٹی وی پہ نیوز کاسٹرز کو دیکھتا تھا تو میرا بڑا دل چاہتا تھا, مجھے شوق تھا نیوز کاسٹر بننے کا. اچھا. تو جب میں کینیڈا میں تھا تو جب چھوٹا تھا تو سارے کاکیشن نیوز کاسٹرز سے, تو سب سے پہلا ساؤتھ ایسٹ ایشین براڈ کاسٹر تھا, اس کا نام تھا ایئن ہیڈمان سنگھ. تو جب میں نے اس کو دیکھا نا کہ اچھا میری شکل کا ایک بندہ کینیڈین ٹیلی ویژن پہ آ گیا اور بہت کامیاب ہے, تو اس سے مجھے اور شوق ہوا بچپن میں کہ اچھا میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. اس کے بعد CNN پہ میں نے رز خان کو دیکھا تو میں نے کہا یار میں نے اس کی طرح بننا ہے. تو بچپن کا شوق تھا, اس لیے میں نے وہ تو بہت ڈبنگ وغیرہ کرتی بھی, ان کی بڑی اچھی سی مزے کی آواز ہے. میں نے ان کو کافی انٹرویوز دیکھے, ان کی بہت اچھی آواز ہے. الجزیرہ پہ ہیں. ہاں الجزیرہ پہ, اور بڑی سافٹ اور بڑی اچھی سی آواز ہے ان کی. ہاں تو ان لوگوں کو دیکھ کے میں انسپائر ہوا, اور بچپن کا شوق پھر میں نے آ کے اپنی لیٹر لائف میں پورا کیا. آئی ورک ٹورڈز اٹ ایز اے گول کہ میں نے لکھ لیا کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو دیٹس وائی آئی ڈیڈ اٹ, اینڈ آئی اسٹارٹڈ وے بیک ان 19. میں نے پہلا آڈیشن دیا اپنا ریڈیو پاکستان کو, آئی تھنک 95 یا 96 میں ایز اے نیوز کاسٹر. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا یار آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی کمیونیکیشن کی ایبلٹی نہیں ہے. تو دیٹ ڈنٹ ڈسکریج می. couple years later I still tried again. انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا, حالانکہ I was already on FM. That still didn't dissuade me. میں نے پھر ٹرائی کیا, تو I became a newscaster on Radio Pakistan. پھر مجھے شوق تھا ٹی وی پہ آنے کا, and then I became a newscaster on PTV. تو آپ کے جو بچپن کے ڈریمز ہیں should follow them. میں نے آپ کے دیکھا کہ آپ کا جو آپ نے جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ اسٹڈی کی ہوئی, یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ جاب نہیں ہے تو چلو وائس اوور آرٹسٹ ٹرائی کر لیں. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنا یا ایجوکیٹڈ ہو کر اس فیلڈ میں آنا, کیونکہ پاکستان میں اتنا کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. جو لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں یا جو اتنی اچھا ڈگریز نہیں کر پاتے, وہ ہم دیکھتے زیادہ کانسیپٹ ہے اس فیلڈز میں آنے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ آپ کو لگی ایجوکیشن کی ود دا ٹیلنٹ جو آپ کے اندر ہے؟ اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو ایجوکیشن, چونکہ جب آپ پریزنٹنگ میں آتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یا ریڈیو پہ آتے ہیں تو آپ کو مختلف سبجیکٹس کے بارے میں بولنا ہوتا ہے, اور اس کی ایک بیسک نالج یا انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے. ہیلتھ ایشوز کی, ٹیکنالوجی ایشوز کی, آپ کی نیوز اینڈ کرنٹس افیئرس کی, آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی, اگر آپ نے بیچلرز نہیں کیا ہوا یا ماسٹرز نہیں کیا ہوا ایک پرٹیکولر فیلڈ میں, اور اس بارے میں سیکھا ہوا بھی نہیں ہے, چاہے زیادہ نہ سیکھا ہو, بے شک تھوڑا سا سیکھا ہوا ہو, تو اس کے اوپر پھر آپ بات نہیں کر سکتے انٹیلیجنٹلی اپنے گیسٹ کے ساتھ, یا آپ وہ پروگرام کیری نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے
کہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں اور پھر آپ اور اس چیز کو سیکھ کے آئیں پراپر. اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم کانسیپٹ ہے اس چیز کا. لوگ جو ہے وہ اب میں نے ابھی کیونکہ ہم لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو ابھی ہمارے پاس وائس اوور آرٹسٹ آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے بہت کم لوگ اس فیلڈ میں ہیں. اوہ یس, یہ ہے کہ اس فیلڈ میں لوگ توجہ نہیں دیتے کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا ایک سپورٹیو انڈسٹری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا we'll talk about it after a break. We'll take a short break. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم اس فیلڈ کے بارے میں مزید بات کریں گے. Keep watching Rise and Shine with بحریہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اویس ملک ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وائس اوور آرٹسٹ ہیں. ان سے ہم بات کر رہے تھے, آپ فیلڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں آپ کو, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کیوں اویئرنیس نہیں ہے, یا جو لوگ آنا چاہتے ہیں سپورٹ بھی تو اکثر نہیں ہوتی بچوں کو, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ٹی وی, کیونکہ ابھی بھی اسٹل ہماری سوسائٹی جتنی بھی پڑھی لکھی ہو جائے پیرنٹس بہت گھبراتے ہیں بچوں کو میڈیا میں یا میڈیا سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہوتے ہیں. آپ کو کتنی سپورٹ تھی اور فیلڈ کے بارے میں بتائیے. مجھے تو سپورٹ تھی اپنی فیملی کی. لڑکوں کو ہو ہی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, میری فیملی کا اسٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دونوں ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں ہم سب کو ایک کمپلیٹ فریڈم تھی کہ ہم جو بھی پروفیشن پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فریڈم تھی کہ ہم پرسیو کر سکتے ہیں. وہ ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے جو چوائسیز کرتے ہیں وہ بہتر ہے, ہمارے لیے بہتر ہے. ہاں, سو یہ بات نہیں ہے کہ ہم لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں, ہمارے گھر میں ایسا ہی ہے. سو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اس لیے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں نہ جائیں. آپ کسی کو بتائیں کہ آپ ریڈیو پہ ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بیٹا آپ اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ, حالانکہ یہ نہیں لوگ سمجھتے کہ یہ ایک فل ٹائم ایک پروفیشن ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, انرجی اینڈ یور فیکلٹیز, یور مینٹل فیکلٹیز ان اچیونگ سم تھنگ, اور آپ ایک اچھی فائنینشیل سکسیس اور ایک پروفیشنل سکسیس اچیو کر سکتے ہیں ہر انڈسٹری میں. انڈسٹری اویئرنیس نہیں ہے, وائس ایکٹنگ کی تو بالکل نہیں ہے پاکستان میں, تو بالکل نہیں ہے. کوئی وائس اوور انسٹیٹیوشنز ہوں بچوں کو جو گروم کریں یا بچوں کو وہ گائیڈ کریں اس معاملے میں, کوئی بھی اس طرح کے وائس اوور باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو کتنا کانسیپٹ ہے وائس اوور آرٹسٹ کا, کچھ بہتر ہے وہاں پہ, کچھ بہتر ہے. کوئی انٹریکشن آپ کی انٹرنیشنل میڈیا سے بھی رہی, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے میڈیا میں اور پاکستانی جو میڈیا ہے خاص طور پہ کیونکہ آپ کا وائس اس سے آرٹسٹ ہیں آپ, تو کتنا ڈفرینس ہے اس میں؟ ڈفرینس نہیں ہے. جب انڈسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو انڈسٹری سیم ہے. آپ کے جتنے بھی ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ یا وائس ایکٹنگ یا وائس اوور کی انڈسٹری ہے نا, وہ سملر ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ سیم ہے, صرف لینگویج کا فرق ہوتا ہے. اب میں بہت سارے وائس اوورس کرتا ہوں آسٹریلیا کے لیے, امریکہ کے لیے اور کینیڈا کے لیے. وہاں کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز, وہاں کی چھوٹی چینز اور وہاں کے ٹیلی ویژن کمپنیز کے لیے میں وائس اوورس کرتا ہوں, اور بیسکس جو ہیں وہ سیم ہے. کوالٹی آف پروڈکٹ جو ہے وہ بھی سیم ہے. ظاہر ہے ان کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے, اور پاکستان میں ہم نے وہی اسٹینڈرڈ فالو کیے ہوئے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں. تو وہاں پہ میرا اس طرح انٹریکشن ہوتا ہے کہ میرا جو وائس اوور کوچ ہے اور میرا جو ریڈیو براڈ کاسٹنگ کوچ ہے وہ مونٹریال میں رہتا ہے, اور وہ پچھلے 30-40 سال سے جو ہے وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ پڑھا رہا ہے, اور خود بھی وائس اوور آرٹسٹ ہے اور وائس ایکٹر ہے بہت بڑا. تو اس کے ساتھ میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں, اس سے ٹپس لیتے ہیں اور اپنی کرٹیک لیتے ہیں. تو اپنا کام بھیجتے ہیں اور اس کی کرٹیک منگواتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں کوچ کرتا ہے کہ آپ یہ چیز غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کو بہتر کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں. تو اس طرح ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. پلس براڈ کاسٹرز کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہے, جس طرح کہ اکراس دا بارڈر
in England and in America as well, Australia as well. لوگ ہمارے انٹرویو کرتے ہیں, ہم ان کے انٹرویو کرتے ہیں, تو ہماری ایک کراس کلچرل ایکسچینج بھی ہوتی ہے ریڈیو کے سلسلے میں یا ٹی وی کے سلسلے میں. تو ہمارے انٹریکشن. مجھے بتائیں کہ وائس اوور آرٹسٹ کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی جی وہ کیا ہے, مطلب کہ آپ کسی چیز کو ڈب کرنا, جیسے ہم ڈبنگ کو بھی بڑا وائس اوور سے کنفیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ڈرامہ ہم نے ٹرکش میں لگایا ہوا ہے تو اس کو جب ہم ڈب کریں گے تو ہم کہتے ہیں وائس اوور آرٹسٹ ہے, حالانکہ وہ ایکٹر بھی ہو سکتا ہے ود اے گڈ وائس. دیکھیں ایکٹنگ ہے, وائس ایکٹنگ ہے. وائس ایکٹنگ کے اندر وائس اوور بھی ہے, جو آپ کمرشل ریڈ کرتے ہیں یا نیریشن کرتے ہیں, اس میں آڈیو بکس بھی ہیں, اس میں کیریکٹرز بھی ہیں, اور اس میں ڈبنگ بھی ہے. جب آپ ڈبنگ کرتے ہیں آپ وائس ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک کیریکٹر کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر صرف وائس کے ساتھ, جو کہ ایک مشکل کام ہے, جس طرح ایکٹنگ ایک مشکل کام ہے. میں نے ایک پاکستانی فلم کے لیے ایک کیریکٹر کا وائس ڈب کیا ہے, مگر وہ صرف ڈبنگ نہیں ہوتی ہے, وہ پوری ایکٹنگ ہوتی ہے. اب 5 منٹ کے کام کے لیے مجھے 4 دن لگ گئے تھے وہ ایکٹنگ کرنے میں. سو اٹس کوائٹ انٹینسو ورک, اور کافی ایک مشکل کام ہوتا ہے. بٹ دیکھیں جو اوبیسلی آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیونکہ خود ایکسپریشنز بھی خود دے رہے ہوتے ہیں, بول بھی خود ہوتے ہیں, تو کمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کو وہ کیریکٹر کرنا. لیکن جب آپ صرف وائس دے رہے ہوتے ہیں اوبیسلی, تو پھر آپ کو وہ پورے اس کیریکٹر کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے. نہیں, آپ کو وہی ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں جو ایکٹر کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے. نمبر 1 ڈائریکشن فرام دا ڈائریکٹر, نمبر 2 اسٹوری کیا ہے, نمبر 3 سین کیا ہے, نمبر 4 ایموشن کیا ہے اس سین میں, اور پھر ڈیلیوری اور ڈائلاگ کیسے کرنی ہے. اور آپ کے پاس اسکرپٹ تو ہوتی ہے, اور پھر آپ ایکٹر کی ڈیلیوری دیکھتے ہیں اور اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اگر ڈائریکٹر کہتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا ہے تو اس کو پھر آپ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اور اس میں بھی ڈائریکٹر وغیرہ پوری ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے گائیڈ کرنے کی, کیونکہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, لیکن بڑا آپ کو فوکس آپ کو رہنا پڑتا ہے, بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ اوبیسلی میں نے بہت سے اس طرح کے ڈراماز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈب ہوئے ہوتے ہیں, اتنی بری طرح سے ڈب ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایکشن پہلے ہو جاتا ہے اور آواز بعد میں آئی ہوتی ہے. وہ شاید ایڈیٹنگ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, یا ٹرانسمیشن میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو اتنا بری طرح سے وائس اوور اس کا کیا ہوا ہوتا ہے, آپ وہ ایموشن نہیں آ رہا. ہاں جی, جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ لینگویج میں انہوں نے ڈرامہ پروڈیوس کیا اور آپ ڈفرینٹ لینگویج میں ڈب کر رہے ہوں, تو ادھر یس وہ ایک کیریکٹر کے ایموشن کا لاس ضرور ہوتا ہے. بٹ یس وائس ایکٹنگ اگر صحیح طریقے سے کروائی جائے تو بہت اچھی ہو سکتی ہے. آپ برقع ایونجر دیکھیں تو اس میں کمپلیٹ وائس ایکٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اینیمیشن سے پہلے وائس ایکٹنگ کرائی جاتی ہے بغیر کیریکٹرز کو دیکھے. کبھی کیریکٹرز کو دیکھ بھی لیتے ہیں جب بن جاتا ہے, مگر آپ نے اس میں جان ڈالنی ہوتی ہے. اینڈ they did a fantastic job, they did a wonderful job. لیکن اس میں انرجی obviously کافی زیادہ چاہیے ہوگی as compared to performing it, یا آپ خود ایکٹ کرتے ہیں. پائے شائے کھا کے آپ جاتے ہیں جب آپ وائس اوور کرنے جاتے ہیں کیا؟ It's not wrestling, it's just your but you need a lot of energy, you know. Okay, so how do you define energy? It's physical energy, بٹ لوگ انرجی کو ایکویٹ کرتے ہیں شاؤٹنگ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ جی یہ بڑا انرجیٹک ہے, بہت اونچا بول رہا ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. پراپر وائس ایکٹرز نو کہ اگر آپ نے ایکسائٹمنٹ پیدا کرنی ہے, جسے ہم انرجی کہتے ہیں, اٹس بیسکلی لوز ٹرم فار ایکسائٹمنٹ اور پیشن اور اسپیسیفک ٹائپ آف ٹون, تو وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے آتی ہے اور آپ کی ڈلیوری سے آتی ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف انرجی, یو کوڈ بی اے ویکلنگ and give a lot of energy, you know, اور آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یا آپ کو کوئی انرجی ڈرنک آپ کو انرجی ڈرنک پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انرجی دینے کے لیے. اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اچھا, ہاں, تو مطلب آپ کوئی ڈائٹ نہیں لیتے پراپر, بس جو کھا کے چلے گئے, بغیر کھائے بھی آپ وائس اوور. اوکے, سو دس از سم تھنگ دیٹ یو پرابیبلی ڈونٹ نو, مگر آپ کو ڈائٹ کا ذرا فکر کرنی پڑتی ہے جب آپ ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں, کیونکہ آواز بھی خراب ہونے کا, کیونکہ آپ یس آپ کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کی ڈلیوری میں امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ریکارڈنگ لائک سوڈا پاپ, لائک کوک, پیپسی, ماؤنٹین ڈیو وغیرہ, کیونکہ اس میں چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یو کینٹ یوز یور ماؤتھ اینڈ یور لپس پراپرلی, تو وہ اچھا نہیں ہوتا. بیٹر تھنگ ٹو ایٹ از این ایپل.
Okay, it reduces something called sibilance. This is a voice acting term. Sibilance is the and the factor that you get while recording, जो काफ़ी prominent हो जाती है अगर आपने कोई कोक, पेप्सी, माउंटेन ड्यू वगैरह पी हुई हो. ऑलराइट, चाय वगैरह में भी वही होती है क्योंकि उसमें चीनी होती है. चाय भी नहीं पी सकते. Then you shouldn't. पी सकते हैं, of course you can. But if you want to do it properly, तो फिर आप वो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, right? फिर एकदम खाना खा के भी आप एक वॉइस ओवर नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेट जो है वो चीज़ें डाइजेस्ट कर रहा होता है, उसमें से आवाज़ें निकलती हैं, माइक्रोफोन पिकअप करता है वो चीज़ें. अब बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो वो चीज़ें पिक नहीं करती हैं, मगर मेरा अपना जो स्टूडियो है, इट कैप्चर्स साउंड फ्रॉम माई माउथ, फ्रॉम माई थ्रोट, and from my thorax and my esophagus right here, and it also catches stuff which is happening in my stomach, in my intestines. तो अगर मैंने पानी पिया हुआ तो उसकी आवाज़ आती है. ज़्यादा आएगी. नहीं, आप like you're resting and you're just sitting there, तो उसकी आवाज़ आती है, गड़ूम गड़ूम, माइक में आवाज़ आती है, because the modern mics are very very sensitive. तो अगर किसी आप लो ग्रेड स्टूडियो में है तो फिर आवाज़ नहीं आती, you're okay. So you have to be careful कि आप खाना ना खाएं आधा घंटा पहले, proper diet you're proper, you're okay. Proper diet, you can eat anything, it doesn't matter. Just stay away from sugar and things like that for the sibilance factor. घी और तेल वाली ज़्यादा चीज़ें. मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वॉइस ओवर, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स को फिर थोड़ा सा जो उनको मोटिवेशन देते हैं, उनको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इतना कोई ख़ास जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लिफ्ट नहीं कराते इतना लिफ्ट. और क्योंकि मुझे लगता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे इतनी मेहनत भी नहीं की जाती. अब देखिए आप एक्टर्स वगैरह पे कितना वो लोग खर्चा करते हैं, वो करते हैं. वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे बस ठीक है आए, आवाज़ रिकॉर्ड कराएं. अब क्योंकि जिस तरह आप अब टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें तो हमें पता चल रहा है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज़ अ बिग थिंग. लेकिन पाकिस्तान में आप एक्टर्स को देखें, इतने उन्होंने पैसे कमा लिए होते हैं, वो एक एक ड्रामा करते हैं, एक एक शोज़ जब वो जाते हैं उसमें, लेकिन जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. यही दुखी दास्तान है वॉइस ओवर आर्टिस्ट की कि एक्टर्स को जो है वो आप इतने पैसे देते हैं, इंडस्ट्री इतनी पैसे देती है, बट यू हैव द सेम लाइफ एज अ मीडिया पर्सन. आप इंटरनेशनल मीडिया से भी ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन होता है. बाहर के मे पाकिस्तानियों का इतना देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल्स और टीवी शोज जिसमें किसी की आवाज़ ना हो, और आपके टीवी शो जो है वो 50% ऑडियो होता है, 50% विजुअल होता है, राइट? बहुत कम होता है कि कोई वॉइस एक्टर ना हो या वॉइस आर्टिस्ट ना हो किसी डॉक्यूमेंट्री में, या कोई एक ऑडियो का एलिमेंट ना हो. तो उस हिसाब से जो बजट होता है वो टेलीविज़न शो का या डॉक्यूमेंट्री का, वो 98% जो है वो विजुअल के ऊपर होता है और 2% जो है वो ऑडियो के ऊपर होता है, विच इज़ अगेन वही दुखी दास्तान है हर वॉइस एक्टर की या वॉइस आर्टिस्ट की. और दे ऑल एग्री विथ मी कि वो ऐसे ही होता है कि ये एक थोड़ा सा निगेट करते हैं इस इंडस्ट्री को और उसके एक्टर्स को. और शायद हमारी अपनी गलती भी है कि हमने अपना प्रोफेशन सीरियसली नहीं लिया हुआ. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा वी जस्ट डू इट एज अ साइड जॉब और समथिंग. नाउ आई डोंट वर्क, दिस इज़ ऑल आई डू, ये मेरी रोज़ी रोटी है और दिस माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है? तो सुबह से लेके शाम तक हम वॉइस ओवर्स ही कर रहे होते हैं, वॉइस एक्टिंग ही कर रहे होते हैं. इवन राइट आफ्टर दिस शो आई हैव अ डॉक्यूमेंट्री टू नरेट एंड कस्टमर एंड अ क्लाइंट इज़ वेटिंग फॉर मी एंड काउंटिंग ऑन मी. तो जब तक वॉइस एक्टर्स इस काम को सीरियस नहीं ले लेंगे तो जाहिर है फिर और कौन कैसे लेगा इसको सीरियसली. ऑब्वियसली तो मैं सीरियसली लेता हूँ. तो अल्लाह का शुक्र है फिर जितने लोग मुझे सराउंड करते हैं, मेरे क्लाइंट्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे फ्रेंड्स, फिर इस इंडस्ट्री को भी सीरियसली लेते हैं और मुझे भी फिर सीरियसली लेते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि जब आपको गुस्सा आता है, मैं क्योंकि आप बोल रहे थे मुझे कि जब आपको गुस्सा आएगा तो आप किस तरह डांटेंगे बकायदा, क्योंकि वो टोन आपकी ऐसी जा रही है. तो जब आप को गुस्सा आएगा तो आप किस टोन में कहेंगे? मतलब आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह डांटते या नहीं? आपको फिर गुस्सा जब आते तो सही गुस्सा आता है?
किसको डांटना? जब आपको ऑब्वियसली इंसान है, गुस्सा तो सब किसी को आता है, हर किसी को आता है, तो जब गुस्से में आप बोलते हैं तो किस तरह बोलते हैं? लाइक आपके जो एक टोन जा रही है, आई थिंक टोन उसी तरह हो जाती है जिस तरह हर बंदे हर की हो पाकिस्तानी की हो जाती जाती है, है। अग्रेसिव हो जाती है, तेज हो जाती है, या लेकिन फिर उसमें भी, लेकिन एग्रेसिव में भी ऑब्वियसली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का एग्रेशन और एक नॉर्मल बंदे के एग्रेशन में भी फर्क होगा। ओके, वॉइस एक्टर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो भी काम करते हैं ना, वो बोलते हैं आपकी तरह, ठीक है? हर बंदा बोलता है पूरी दुनिया में। वॉइस एक्टर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बोलते हैं ताकि आपको इमोशन पता चले। तो हम टीवी प्रेजेंटर्स को भी देखते हैं। हाँ, you have आप to, भी टीवी प्रेजेंटर क्योंकि रह चुके हैं। you have to go a little bit above and beyond the normal sentiment. ऐसा ठीक क्यों है? है? तो अगर this is how human beings react. It's a method of communication. It's a process. तो कुछ चीज़ें जो है ना वो लूज़ हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप टीवी पे हैं ना तो आप अपनी एग्रेशन अपने फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन 80% नॉन वर्बल होती है। मगर जब आप वॉइस एक्टिंग कर रहे होते हैं तो 100% आप सिर्फ एक वर्बल चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो आपको उसको एग्जैजरेट करके पेश करनी होती है। तो अगर कुछ अग्रेसिव टोन है या एंगर है या आपने गुस्सा दिखाना है तो इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट अबव एंड बियॉन्ड। खुशी दिखानी है तो कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाना होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। प्रेजेंटर्स में भी देखते हैं कि जब वो टीवी के जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह होते हैं इतना तेज बोल रहे होते हैं, या इतना जब खुशी की बात होती है इतना बुलेटिन के तौर पे हेडलाइंस के तौर पे दिखा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इतना भी देयर इज नो नीड ऑफ एक्सैजरेटिंग। Yeah, there's a subtle difference between going way overboard and just giving a little bit of extra. ठीक है, I think there's a lot of TV presenters, they go overboard. They go way too much. It's unbelievable. The trick is to stay believable. So it's just giving that little bit extra. Natural sound करें. Yeah. और वो बहुत unnatural से sound करते हैं, trying to sound natural by being unnatural. I don't know if you understand that or not, but that's the way voice acting is. We'll take a short break here. ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो टेक्निकल जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो टेक्निकलिटीज है उसके ऊपर बात करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस एंड शाइन विद बहलिया। मुझे बताएं कि टीवी प्रेजेंटर भी आप रह चुके हैं, वापस अब आपने आना है कि नहीं? Yes. कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा फील करते हैं बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? नहीं, एज अ वॉइस एक्टर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि दिस इज़ माई फुल टाइम करियर, और I will continue doing this for as long as I live. I've done over 1,000 documentaries and TV commercials and radio commercials. So, I have a long standing commitment to this field. And چونکہ میں ٹی وی پہ آن اینڈ آف رہا ہوں, I decided in 2017 چونکہ میری آڈیو بک کی پروجیکٹس جو ہیں پچھلے 3 سال سے آن گوئنگ تھی, وہ کمٹمنٹس ختم ہوئی ہیں, تو I'm going to get back into television this year inshallah. اب آڈیو بک جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. Okay, so I did a very interesting project. It was the translation of and the narration of the Holy Quran. Achha. And it was a project that is an ongoing project. It took me about 4 years to do, and it was in various stages. The first stage was to do the translation. Achha. And I narrated the translation, and then I narrated the tafheem, and then I narrated the abridged tafheem, and then I did 2 books on a collection of ahadith, which is the Riyadh al-Salihin. Then I also narrated a book, an 800-page book called Muhammad, peace be upon him, Man and Prophet, by Adil Salahi. After that, we did another audiobook. After that, I did another high quality rendition in a more friendlier and more
approachable tone of the Holy Quran, the translation of the Holy Quran, which I just finished on the 1st of January 2017, which I launched on YouTube and on Mixcloud. We have 4 apps for iPhone, we have 4 apps for Android of all these audiobooks, all for free. اور آپ لوگ کو جو ہے وہ اسکرپٹ ملتا ہے یا کس طرح سے آپ اس کو کرتے ہیں؟ Oh yes, وائس ایکٹنگ میں آپ کو ہمیشہ اسکرپٹ ملتا ہے فرام یور کلائنٹ. اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاز ہے یا یہ یہاں پہ؟ نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا. اس میں صرف ورڈز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں انڈر لائن کرتے ہیں یا کلر چینج کرتے ہیں کہ جی اس میں یہاں پہ ذرا زیادہ ایکسپریشن چاہیے ہوتا ہے. آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو وائس ڈائریکشن بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے دینی ہے. ایک فارمل ٹون ہے، انفارمل ٹون ہے، ایک آپ کی آڈینس کیا ہے. ایز اے وائس ایکٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بولنے جا رہے ہیں، آپ کی آڈینس کون ہے. بچے ہیں، بڑے ہیں، ڈونرز ہیں، فورن آڈینس ہے، لوکل آڈینس ہے، ٹیلی ویژن آڈینس ہے، ریڈیو آڈینس ہے، فیس بک آڈینس ہے، کس قسم کی آڈینس ہے. اس حساب سے پھر آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی ڈلیوری کیا ہوگی اور پھر آپ ڈلیوری دیتے ہیں. تو اس طرح چلتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ یو گیٹ اے اسکرپٹ اور آپ پڑھ دیں because you can do the wrong thing. Obviously بچوں کے لیے آپ کو زیادہ سافٹ اور دھیما رہنا پڑے گا. Exactly. جب ایج جیسے بڑھے گی تو آپ کو ذرا زیادہ وہ کرنا پڑے گا. So I did a series of children's books that we wrote and we put up on tazi.com for free as well, called آپ کی کہانی. And we also did a series of audio dramas, Urdu dramas as well. تو وہ بچوں کے لیے جب کیے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ اور ہوتا ہے، آپ کا ٹون اور ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، ذرا ویلکمنگ ہوتا ہے، ذرا پیرنٹنگ قسم کا ہوتا ہے. تو ایبسلیوٹلی ہر سچویشن کے لیے آپ کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے جب آپ وائس ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کیونکہ اوبیسلی مدر ٹنگ آپ کی جو ہے وہ اردو ہے، آپ پاکستان میں تو اردو آپ کو زیادہ ایک اس پہ ایج ہوگا. مدر ٹنگز جو ہے وہ بہت کنفیوزنگ سی ہیں کیونکہ میرے گھر میں میری امی میرے ساتھ اردو میں بات کرتی تھی، میرے والد صاحب پیور پنجابی ہیں تو صرف پنجابی میں بات کرتے تھے. جب میں 4 سال کا ہوا تو باہر 5 سال کا ہوا تو جب اسکول جانا شروع ہوا تو صرف انگریزی میں اور فرینچ میں بات کرتا تھا. اور پھر ظاہر ہے عربی بھی سیکھنی پڑتی ہے پڑھنے کے لیے. تو all these 4 different languages have really messed me up. لگتا ہے کہ جب when you're living in a country جس کی نیشنل لینگویج جو بھی respective لینگویج ہوگی اس میں آپ کو زیادہ ایک ایج ہوتا ہے یا نہیں؟ ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ وائس اوور آرٹسٹ بنتے ہیں، ڈفرنٹ کنٹریز میں رہتے ہیں یا ڈفرنٹ لینگویجز آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ ود دا پیسج آف ٹائم ان کو بھی اچھا آپ اس کو وائس اوور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا مدر ٹنگ میں آپ وائس ایکٹنگ کریں تو وہ بہتر ہے کیونکہ آپ کی پروفیشنسی ہوتی ہے، اس میں نیوانسز آپ کو پتہ ہے لینگویج وغیرہ. اب تو پاکستانی انگریزی بھی اچھی بول لیتے ہیں. پاکستانی انگریزی ہمیشہ سے اچھی بولتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اچھی بولتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اچھی انگریزی نہیں بولتے. ساری زبانیں اچھی بول لیتے ہیں کیونکہ اردو ایسی زبان ہے کہ وی کین لرن ڈفرنٹ لینگویجز ویری ایزیلی. فرینچ، اسپینش، پورچوگیز، عربک. ہم میں صلاحیت ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے 2-3 زبانیں سمجھتے ہیں آلریڈی. پہلے فارسی اور عربی اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی تو ہمارے والدین جو ہیں وہ فارسی بھی بول لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. سو یہ ایک بڑا ایک اچھی ایلیمنٹ ہے پاکستانیوں کے بارے میں کہ لینگویجز کم نیچرلی ٹو اس، انگریزی بھی. بٹ یہ ہے کہ جب آپ وائس ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اس لینگویج میں فلوئنسی نہیں ہے تو آپ کے پھر ایب نظر آتے ہیں اور وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں. چونکہ جب آپ مائک پہ بولتے ہیں نا تو وہ ہر چیز ایگزیجریٹ ہو کے آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر فلا اور ہر اچھائی جو ہے وہ شائن کر کے آپ کو نظر آتی ہے. تو اگر آپ کا فلا ہے تو وہ بہت بڑا پھر نظر آتا ہے. تو اگر آپ کی مدر ٹنگ نہیں ہے کوئی اور آپ اس میں وائس ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میک شیور یو نو دا کریکٹ پروننسیشنز. دیٹس ویئر پی ٹی وی ہیلپ می اے لاٹ. میرا پی ٹی وی کا جو ایکسپیرینس تھا وہاں کے پروڈیوسرز جو تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اسکرپٹ پڑھیں. اور چونکہ میں آلریڈی پروفیشنل تھا پھر بھی مجھے ساتھ بٹاتے تھے اور کہتے تھے اچھا یہ ملکوں کے نام اور یہ لوگوں کے نام پراپرلی پروناؤنس کر کے ہمیں بتائیں. آج صبح میں ریڈیو سن رہا تھا اور وہ ایک پریزنٹر تھا یا تھی تو وہ واکین نہیں بول سک رہی تھی. اب واکین کے سپیلنگ جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہیں. دے آر JOUQUIN. اب وہ جوکن بول رہی تھی، اب حالانکہ اس کی کریکٹ پروننسیشن واکین ہے. جسٹ لائک ہیلاپینیوز، لوگ جالاپینیوز کہتے ہیں، رائٹ؟
सो आई एम सेइंग कि वो पीटीवी वाले बड़ा स्ट्रेस करते थे कि आप कोई अफ्रीकन नेम है, कोई बंगाली नाम है, अरबी नाम है, मेक श्योर चाइनीज़ नाम है, मेक श्योर यू प्रोनाउंस इट करेक्टली, ठीक है, लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोनाउंसिएशंस बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक एवरी वॉइस एक्टर शुड नो दैट, चाहे उर्दू में है, अंग्रेज़ी में है, किसी भी ज़बान में है. इवन आप उर्दू में कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें अंग्रेज़ी के लफ्ज़ तो होंगे, हाँ. या आप कोई लेट्स से सी पैक की डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो उसमें एक्स आई लिखा हुआ है, तो आप उसको 11 तो नहीं बोलेंगे ना. इट्स नॉट रोमन न्यूमरल्स, एक्स इज़ प्रोनाउंस्ड श in Chinese, so आप शी बोलेंगे ना एक्स आई को. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. इसके लिए रीडिंग स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. Yes. बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा. पूछना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ सकते हैं, तो आप उसको गलत ही पढ़ते रहेंगे ना जब तक आपको कोई ठीक नहीं करेगा. हाँ. तो इससे बेहतर है आप किसी मेंटोर, किसी और से आप पूछें यार ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं. और इंटरनेट, द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्रोनाउंसिएशन गाइड्स हैं फोनिक्स की, विकिपीडिया पे होती हैं, डिक्शनरी में होती हैं, प्लस यूट्यूब पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप प्रोनाउंसिएशंस सुन सकते हैं. इवन गूगल ट्रांसलेट में आप चाइनीज़, फ्रेंच, एवरी लैंग्वेज सुन सकते हैं. आप टाइप करें वो लफ्ज़ को, आप सुन लें, एंड देन you'll know how to pronounce it. That's very important. Like, you know, like the presenter who was saying Joaquin today instead of Joaquin. So, yeah. और हम जे को उससे बड़ा वो जोजोबा ऑयल है, उसको उसकी स्पेलिंग जे से लिखी जाती है. Jojoba oil. Yeah, exactly. That is very common. Or jalapenos, हाँ, which is pronounced jalapenos. हाँ. Yeah. अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं वॉइस, क्योंकि अब आपके हम इस तरह जारी नहीं दे सकते. मुझे कोई भी आप अपना जो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट करते हैं, चाहे बच्चों के लिए करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं, टीवी प्रेजेंटर भी रह चुके हैं, कोई हमें थोड़ा सा आप करके बताएं. वैसे आपकी आवाज़ से अंदाज़ा तो हो गया, लेकिन फिर भी. So this is Bahria University Yes. Television, right? Yes, BUTV. So you're watching Bahria University Television. There you go. That's Very it. nice, very Yeah. nice. अच्छा, मुझे बताएं, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि रिफाइनमेंट के लिए क्या आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इवन अगर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन नियर फ्यूचर बनना चाहते भी हैं, लेकिन इस एज में जब वो पढ़ रहे हैं, किस तरह अपनी आवाज़ को रिफाइन करें? जब मैं ये कहता हूँ ना लोगों को, तो लोग समझते हैं कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा. और मैं हर बंदे को यही बताता हूँ. काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं प्रेजेंटिंग में या जो भी है. तो मैं कहता हूँ आप पढ़ें, मगर आउट लाउड, बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में. लोग कहते हैं इससे क्या होगा, शर्म आती है. तो कुछ लोग शर्माते हैं ऊंचा बोलने से या ऊंचा पढ़ने से. बट दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट्स व्हाट वॉइस एक्टिंग इज़. you're reading out loud, you're narrating, you're telling somebody a story. तो आप कैसे करेंगे विदाउट प्रैक्टिस? तो आप किताब पकड़ें, अखबार पकड़ें, कोई स्क्रिप्ट पकड़ें, कुछ चीज़ खुद लिखें और उसे ऊंचा बोलें, आउट लाउड, बुलंद आवाज़ में, चाहे अकेले या दोस्तों के साथ या किसी के साथ. That's the best advice I can give, because that's the only way you're going to get better at this. Practice is very important. Practice makes perfect. Thank you so much for coming. Thank you for having me. It was a and pleasure. giving us your time. It was a pleasure having you. इंशाल्लाह आपको हम दोबारा भी बुलाएंगे अपने It's शो very पे. kind of you. Thank you so much for coming. ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा BUTV पर. और कोई भी गेस्ट या किसी भी आप पाकिस्तान के किसी बड़े नाम से या किसी भी आप किसी को देखना चाहते हैं हमारे शो पे, हमें ज़रूर अपने सजेशंस दीजिएगा. आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. टेक केयर.